ناظرین السلام علیکم۔ میں دفتر میں تھا کہ جب یہ میری بیوی سلمہ کی اچانک سے میرے پاس فون آیا اور اس کے فون پر میں نے جلدی سے فون اٹھایا کیونکہ آج کل اس کی طبیعت کچھ ناساز رہتی تھی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا اور اسے پچھلے ایک دنوں سے بہت زیادہ چکر بھی آ رہے تھے۔ میرے فون اٹھاتے ہی وہ روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی اور اسی وقت آپ گھر آ جائیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا، میں دفتر سے نکل بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ آج باس نے بھی چھٹی کر رکھی تھی اور ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے کچھ چیزیں اور ڈاکومنٹس میں نے تیار کرنے تھے۔ میں نے سلمہ سے کہا کہ تم تھوڑا سا انتظار کر لو، میں کام نمٹا کر واپس آتا ہوں، مگر وہ بری طرح رونے لگیں۔ پھر فون کٹ گیا، میں بار بار فون ٹرائی کرنے لگا لیکن فون مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے دفتر کے سارے کاموں کو پیش تیش کرتے ہوئے گھر کی طرف گاڑی روانہ کی شروع کی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور اندر کے منظر نے میرا دل دلا دیا تھا۔ میری بیوی لانچ میں بے ہوش پڑی تھی، اگر میرے پاس چابی نہ ہوتی تو شاید میں گھر کے اندر بھی داخل نہ ہو پاتا۔ میں اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور اندھی طوفانی کی رفتار سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ میری بیوی کے خون میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ بچے کی جان تو محفوظ ہے لیکن میری بیوی کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ انجان شہر میں اکیلے بیوی کے ساتھ رہنا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب بیوی حاملہ بھی ہو اور اس کی صحت بھی ناساز ہو، ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ تھوڑی دیر میں جب میری بیوی نارمل ہوئی تو میں نے اسے لے کر گھر پہنچا، اسے بستر پر لٹایا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں شبیر، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلمہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نوکری کے ساتھ گھر اور تم میں کس طرح دیکھوں، تو میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں ابھی اپنی اماں کو فون کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئیں۔ میری بات سنتے ہی سلمہ کے ماتھے پر بال پڑ گئے، کہنے لگی خدا کے واسطے شبیر انہیں مت بلائیں، ان کے یہاں آنے سے مجھے آسانی کی بجائے مزید مشکلات ہوں گی۔ وہ خود بستر پر لیٹ جائیں گی اور مجھ سے اپنی خدمت کروائیں گی۔ اب تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ سلمہ ایک دم ہی رونے لگی تو میں نے فون اٹھا چکا تھا، جلدی سے واپس فون رکھ دیا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں انہیں نہیں بلاتا، لیکن پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں، اس شہر میں ہمارا ہے ہی کون؟ سلمہ کہنے لگی کہ میں اپنی اماں کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ فوزیہ کو ہمارے گھر بھیج دیں، فوزیہ میرا خیال رکھ لے گی۔ سلمہ نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا تو میں سوچ میں پڑ گیا، وہ تو شادی شدہ بھی نہیں تھی، پھر وہ ایک حاملہ عورت کا کیا خیال کیسے رکھ سکتی تھی؟ یہی بات جب میں نے سلمہ سے کہی تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی ہاں وہ شادی شدہ نہیں ہے لیکن اتنی بچی بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے، جوان ہو رہی ہے، 18 سال کی ہے، آرام سے میرا خیال رکھ سکتی ہے۔ میں اماں کو فون کرتی ہوں، جب انہیں اپنی حالت کا بتاؤں گی نہ تو وہ خود فوزیہ کو ہمارے پاس بھیجیں گی، اور میرے سامنے ہی اس نے اپنی ماں کو فون کیا، انہیں اپنی حالت کا بتایا تو وہ فکر مند ہو گئیں۔ انہوں نے اگلی ہی گاڑی سے فوزیہ کو بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر شام کو فوزیہ فون آیا کہ انہوں نے فوزیہ کو گاڑی میں سوار کر دیا ہے اور اگلے دن صبح پہنچ جائے گی۔ یہ سن کر سلمہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے بھی سکون آ گیا تھا۔ میں نے خود ہی گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کاج نمٹانے تھے لیکن سلمہ کی طبیعت نہ سنبھلی تھی۔ رات پھر سلمہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، میں اس کے پاس بیٹھا اسے دلاسا دے رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اسے دوائی دی اور اس کی عیادت سلمہ سے دوبارہ سنی اور پھر اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی اور ذمہ داری کا احساس بھی۔ جب ٹرین اسٹیشن پہنچی تو میں پلیٹ فارم پر کھڑا نظریں دوڑاتا رہا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر جا ٹھہری جو سفید سوٹ میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرا دل زور سے دھڑکا اور میں وہیں کا وہیں رک گیا۔ وہ فوزیہ تھی، مگر وہ فوزیہ نہیں جو 2 سال پہلے ہماری شادی پر سب کے پیچھے ایک دبلی سی لڑکی کے طور پر دکھائی دیتی تھی۔ یہ لڑکی قد میں لمبی ہو چکی تھی، چہرے پر نکھار تھا، آنکھوں میں اعتماد اور چال میں عجیب سا وقار۔
وہ ٹرین سے اتری تو میں نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ لیا اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فوزیہ ہے۔ وقت نے 2 سال میں اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھی اور سلام کیا تو میں نے بمشکل جواب دے سکا۔ دل میں ایک انجانی سی حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ میں اس کا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف چل پڑا۔ فوزیہ سارے راستے میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ حد سے زیادہ خوش مزاج تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ رہتی اور وہ بڑے شوق سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے امتحانات کا ذکر کرنے لگی کہ اس کے سارے پیپر اچھے ہو گئے ہیں اور اب وہ کافی دنوں کے لیے فارغ ہیں، اس لیے اماں نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ وہ بار بار گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی کسی جگہ کی تعریف کرتی، کبھی شہر کی سڑکوں کو دیکھ کر سوال کرتی اور پھر ہنستے ہوئے کہتی کہ لگتا ہے یہ شہر تو ابھی اچھی طرح گھومنا پڑے گا۔ اس نے خود ہی ہنستے ہوئے کہا کہ اب تو میں یہاں کچھ عرصہ رہوں گی، نہ تو ویسے بھی فارغ ہوں، بس ایک بات بتا دیں کہ آپ مجھے شاپنگ کروائیں گے اور اس نئے شہر کی سیر بھی کروائیں گے یا پھر بس سلمہ باجی کی خدمت میں میری ڈیوٹی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کو مسکرا دیا۔ اس کی باتوں میں بچپنا بھی تھا اور ایک الگ سی زندگی بھی جو پورے راستے گاڑی کے اندر پھیل رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اسٹیشن سے گھر کا راستہ اتنی جلدی کیسے کٹ گیا۔ فوزیہ کو دیکھ کر سلمہ کی خوشی کی حد نہ رہی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ رہی تھیں، ڈھیروں باتیں کرتی رہیں اور میں تھکن کے مارے سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ پچھلی رات بھی میں پوری رات جاگتا رہا۔ شام کو جب اٹھا تو دیکھا کہ فوزیہ پورے گھر کو سنبھال لیا تھا، کھانا تیار تھا، صفائی ہو چکی تھی، میرے کپڑے استری شدہ پڑے تھے، جبکہ سلمہ سکون سے لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اب پہلے کی طرح اداسی یا بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے باتوں میں مصروف تھی، اور مجھے سلمہ کی حالت دیکھ کر دل سے سکون مل گیا۔ سلمہ نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور فوزیہ نے کھانا لگا دیا۔ ہم نے اکٹھے ڈنر کیا۔ اس کے بعد سلمہ سونے چلی گئی۔ تھکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں دن کا کافی حصہ سو کر گزار چکا تھا، اس لیے میں لانچ میں ہی بیٹھ گیا۔ فوزیہ بھی چائے بنا کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھ سے میری مصروفیات اور مشغال کے بارے میں بات کرنے لگیں۔ میں اس کی باتوں کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے جواب دیتا رہا اور گائے بگائے اس پر نظریں ڈالتا رہا۔ اس کے دوپٹے سے بے نیاز الجھے ہوئے بال اور لٹیں جو چہرے پر آ رہی تھیں اسے بالکل مختلف اور بالغ محسوس کر رہی تھیں۔ وہ ہنستی مسکراتی میرے سامنے بیٹھ گئی اور میری خاموشی سے اس کی خوشی طبی اور بدلتے ہوئے انداز کو دیکھتا رہا۔ اچانک بات کرتے کرتے فوزیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، جیجو اگر آپ نے 2 دن کی چھٹی لے لی ہے تو آپ کے پاس کل 1 دن اور بچا ہے، ہم صبح بی بی کی شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ سلمہ باجی بتا رہی تھی کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی شاپنگ نہیں کی، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور خوش مزاج نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی نرم حرکت اور مولسن محسوس کرتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے سر ہلا کر ہاں کہہ دیا۔ اگلی صبح میری اور سلمہ کے اٹھنے سے پہلے ہی فوزیہ اٹھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے ہر کونے میں گھومتی ہوئی سارے کام نمٹا رہی تھی۔ کچن میں جا کر ناشتہ تیار کیا اور سلمہ کے لیے گرم گرم کھانا لے آئی۔ سلمہ ابھی بستر پر ہی ہلکی نیند میں تھی، مگر جیسے ہی فوزیہ نے اسے ناشتہ دیا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ مسکرا دیں، اور سلمہ کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں بھی اٹھ کر غسل کر چکا تھا اور تیار ہو کر لانچ میں آیا تو دیکھا کہ فوزیہ نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا، کپڑے استری کیے تھے، برتن دھوئے تھے اور اب وہ خود پوری طرح تیار ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوزیہ نے مجھے خوشی بتائی کہ سب کچھ تیار ہے اور اب ہم بچے کی شاپنگ کے لیے نکل سکتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر بچکانی مسکراہٹ لے کھڑی تھی، آنکھوں میں ایک چمک اور جوش تھا
جیسے واقعہ اس کام کو بہت سنجیدگی اور خوشی کے ساتھ لے رہی ہو۔ اس نے بلا شوزہ کے اوپر سفید کلر کا ٹاپ پہنا ہوا تھا، دوپٹے کے نام پر ایک چھوٹا سا مفلر اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا، سنہری زلفیں پوری طرح کمر پر لہرا رہی تھیں اور پھر بھرے ہوئے پرسرخ پلسٹ سے اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ میں نے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اس نے خود ہی آواز لگا کر سلمیٰ کو بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ پھر ہم دونوں بچے کی ضروریات کے لیے سامان لینے گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں فوزیہ کی باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ جب ہم مارکیٹ پہنچے تو فوزیہ بچوں کے کپڑے اور کھلونوں کی دکانوں کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی گرفت اور چہرے پر جوش اور خوشی تھی۔ ہر چیز میں دلچسپی لے رہی تھی اور بچے کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں کو غور سے دیکھ رہی تھی، اپنی رائے دے رہی تھی۔ کبھی کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن کے بارے میں باتیں کرتی تو کبھی ذہن پر زور ڈالتے سلمیٰ کی پسند اور ناپسند کو یاد کرتی، اور میں خاموشی سے اسے سنتا اور دیکھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کافی ساری چیزیں خرید لی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ سلمیٰ بھی جب یہ سب کچھ دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی۔ ہم نے تقریباً ضرورت کی ہر چیز خرید لی تھی۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے فوزیہ سے پوچھا کہ اب گھر چلیں۔ اس نے ناراض نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ بچے کی شاپنگ ہو گئی ہے، سلمیٰ باجی کے لیے بھی کچھ چیزیں خرید لی ہیں، آپ مجھے کچھ نہیں دلائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ انداز میں ایک انوکھی ادا کی تھی۔ بے اختیار میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں جو لینا ہے تم لے سکتی ہو، میں نے کب منع کیا ہے؟ میری بات پر وہ کھل کر اٹھی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک برانڈڈ شاپ میں لے گئی اور اپنے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا پسند کیا۔ وہ رنگ بہت کھلتا ہوا تھا جو یقیناً فوزیہ پر بہت بھلا لگتا تھا، اس لیے میں نے وہ جوڑا اس کے لیے خرید لیا۔ پھر چلتے چلتے اس کی نظر کانچ کی چوڑیوں پر پڑی۔ وہ کہنے لگی میں یہ بھی لے لوں؟ میں بھلا کیوں انکار کر سکتا تھا؟ وہ اتنی دور سے یہاں میری بیوی کی خدمت کے لیے آئی تھی، میرے ہونے والے بچے کا خیال رکھنے کے لیے آئی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال رکھ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے کیا کہا تمہیں جو چاہیے لے لو، اور پھر اس نے تھوڑی بہت چوڑیاں بھی خرید لیں اور اسی وقت اپنی کلائیوں میں ڈال کر میرے آگے چھنچھنانے لگی۔ میں اس کے اس معصوم بچپنے پر ہنس دیا۔ پھر وہ باہر لنچ کی فرمائش کرنے لگی تو میں نے اسے ایک اچھے سے ہوٹل سے لنچ کروایا اور سلمیٰ کے لیے کھانا پیک کروا لیا۔ دوپہر کے بعد ہم گھر لوٹے تو سلمیٰ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہمیں دیکھ کر پہلے تو ناراض ہوئی کہ تم دونوں اتنا وقت لگا دیا، لیکن پھر جب بچے کی شاپنگ دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ سب کچھ اس کی پسند کے مطابق ہی تھا۔ پھر فوزیہ نے اپنے کپڑے دکھائے تو وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی تم اپنی شاپنگ بھی کر رہی ہو؟ فوزیہ نے چوڑیوں والے ہاتھ بھی آگے کر دیے۔ یہ دیکھ کر سلمیٰ کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے تاثرات آئے۔ اور تم دلہنوں کی طرح چوڑیاں کیوں پہن آئی ہو؟ اسے جیسے یہ بات بھلی نہ لگی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کیا تھا، لیکن فوزیہ اپنی ہی دھن میں تھی، اس لیے شاید وہ محسوس نہ کر سکی۔ وہ ہنس کر کہنے لگی مجھے اچھی لگ رہی تھی، جیجا نے دلوا دی، کیا آپ کو اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کی بات پر سلمیٰ خاموش رہی۔ پھر وہ سارا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں چلے گئیں اور سب خود ہی سیٹ کرنے لگیں۔ میں نے سلمیٰ سے پوچھا، ناراض ہو گیا؟ مگر وہ چپ رہی۔ پھر کہنے لگی کہ آئندہ اتنی دیر مت لگائیے گا، میرا اکیلے میں دل گھبراتا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران ہوا۔ آج تک وہ اس گھر میں اکیلی ہی رہی تھی، جب تک میں دفتر سے واپس نہ آ جاتا وہ تو ہوتی ہی اکیلی تھی۔ پھر آج اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ شاید میں اسے چھوڑ کر شاپنگ پر گیا تھا اور اس لیے وہ اس اداسی میں، یہی سوچ کر میں نے اس کے لیے شاپنگ اس کے آگے رکھی تھی۔ کیا تمہیں یہ سب پسند نہیں آیا؟ میں اس کا دل بہلانے لگا اور تھوڑی دیر میں وہ بلبلا گئی تھی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ فوزیہ ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اب سلمیٰ کو ہاسپٹل میں
کر جاتی، وقت پر اسے دوائیاں بھی دیتی۔ دھیرے دھیرے سلمیٰ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کی رپورٹ بھی کافی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس بات پر مجھے سکون ہو گیا تھا۔ پھر ایک رات سلمیٰ سو رہی تھی، میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے فوزیہ کو لانچ میں بیٹھے دیکھا۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ہماری کہانی اچھی لگے تو پلیز یار آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر رکھنا ہے۔ میں مسکرا کر اس کے پاس پہنچ گیا، وہ بھی مجھے دیکھتے مسکرا دی اور ایک رومانٹک میں مووی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکران، آنکھوں میں دلچسپی۔ لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ پوری طرح اپنی دنیا میں تھی اور میں بس خاموشی سے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے اسے محسوس کیا اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سوال کیا، بالکل عام انداز میں مگر میرے لیے حیران کن تھا۔ جی، جو مردوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ کیا مجھ جیسی لڑکی بھی کسی کو پسند آ سکتی ہے؟ اس کے سوال میں کوئی براہ راست ارادہ نہیں تھا، مگر اس کے انداز، اس کی بے ساختگی اور وہ سر میرے کندھوں پر رکھے ہونا، سب کچھ ایک الگ سا احساس دے رہا تھا۔ میں نے اس پر گہری نگاہ ڈالی اور لمحے کے لیے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نائٹ ڈریس کے ڈرائیور اور ٹی شرٹ میں تھی، گلا تھوڑا گہرا اور کھلا ہوا، زلفیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ بالکل اپنے سے بے نیاز تھی۔ اس کے انداز میں بچپن کی معصومیت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک نرم اور خاموش کشمکش تھی جو لمحے کو خاص دلچسپ بنا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، بتائیے نا جی جو میں بھی کسی کو پسند آ سکتی ہوں۔ میں نے فوراً سر ہلا کر جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکا تمہیں پسند کر سکتا ہے۔ میری بات پر وہ کھل کر ہنس دی اور پھر ایک عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ بولی، مجھے لڑکا نہیں چاہیے، مجھے ایک مرد چاہیے جو میری حفاظت کر سکے، میرا خیال رکھ سکے، میری خواہش اور بچپن کو زندہ رکھ سکے۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو صرف کام اور کام کے کرے۔ مرد کا کام صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا، بلکہ عورت کے انداز میں بچپن کو زندہ رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے انداز اور الفاظ ایک پختہ سوچ تھی اور میں لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ مجھے اس سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ اتنی سمجھداری سے بات کرے گی۔ پھر وہ اٹھی، ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دل میں عجیب سا سکون اور الجھن ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اگلی صبح سلمیٰ کھڑے تیوروں میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ رات کو آپ اور فوزیہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا، تم جاگ رہی تھی؟ اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں، میری آنکھ کھلی تو مجھے باہر سے آپ دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنی رات کو آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ اس کی شک بھری نظروں نے مجھے اندر سے چھو لیا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے جواب دیا، کیسی بات کرتی ہو تم؟ میں پانی پینے کے لیے گیا تھا، وہاں لانچ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ہم بیٹھ کر تھوڑی باتیں کر رہے تھے۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی، مگر میں جان رہا تھا کہ اسے اپنی بہن کا میرے ساتھ باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ سوچا اب میں فوزیہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے اور کب تک ایک دوسرے کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ یوں جیسے جیسے مہینہ گزرا اور 8ویں مہینے میں اچانک میری بیوی سلمیٰ سیڑھیوں سے گری۔ میں فوراً وہاں پہنچا، مگر فوزیہ پہلے اسے لے کر ہسپتال بھاگی تھی۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں سی سیکشن کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ فوزیہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھیں، وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں، کہنے لگیں میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سلمیٰ باجی کب چھت پر چلی گئیں اور واپسی پر ان کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور وہ سیدھے گرتی ہوئی نیچے کاش مجھے پتہ ہوتا کہ وہ چھت پر جا رہی ہیں تو میں انہیں منع کر دیتی۔ میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، وہ میرے سینے سے لگی روتی روتے مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھیں، اپنی بہن کی زندگی دعائیں چاہ رہی تھی اور میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ جب ڈاکٹر چاہتی تھی کہ وسیع سیکشن کی اجازت دے دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ابھی تو میری بیوی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا،
اگر اسے میں سی سیکشن ہوتا تو دونوں کی زندگی کو ہی خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ بات بھی ڈاکٹر نے نہیں کہی تھی، لیکن میں اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً میں نے دستخط کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو آپریشن شروع ہوا اور اس کے بعد ایک خوبصورت سا بیٹا گود میں لیے نرس نے لا کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور رونے لگا، پھر اس کے کان میں جیسے تیسے اذان دی اور اسے فوزیہ کی گود میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد او ٹی کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو زبان سے نکلنے سے پہلے ہی انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ میرے قریب آئی اور بہت دھیمی مگر بھاری لہجے میں بولی، ہم پوری کوشش کرتے ہوئے مگر ہم سلمیٰ کو نہیں بچا سکے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر ٹوٹ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے سانس ہی کھینچ لی ہو۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پھیل گئی تھی، الفاظ آوازیں لگ سب دھندلے ہو گئے۔ وہ چند گھنٹے پہلے میرے ساتھ ہنس رہی تھی اور جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، جو مجھے ہر بات میں خود سے پہلے رکھتی تھی، وہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ نہ کوئی آخری بات، نہ کوئی الوداع، نہ کوئی شکوہ۔ میں بار بار یہی کہتا رہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو سب ٹھیک تھا، مگر حقیقت بھی انسان کی تیاری نہیں دیکھتی۔ سلمیٰ کے والدین آگے تھے، گھر میں صف ماتم بچ گئی تھی۔ جب گھر پہنچی تو فضا میں ایسا سناٹا تھا کہ دیواریں بھی رو رہی تھیں۔ میرا بیٹا جو ابھی اس دنیا کو پہچان بھی نہ پایا تھا، فوزیہ کی گود میں تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر آنسو جیسے ختم ہو چکے ہوں، اور میں بھی خود کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ چند دن بعد سسر نے آہستہ سے کہا، بیٹا اب تمہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر خوف جاگ اٹھا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا اور دل میں سوال ابھرا، پھر میں اکیلا اسے کیسے سنبھالوں گا؟ میرے گھر سے میری ماں اور بہن بھائی بھی آگے تھے، مگر وہ 2 دن سے زیادہ نہ رک سکے۔ امی نے صاف کہہ دیا تھا، یہ سب اب تمہارا مسئلہ ہے، ہم مستقبل یہاں نہیں رہ سکتے۔ مجھے معلوم تھا امی کو سلمیٰ بھی کبھی دل سے پسند نہیں آئی تھی، حالانکہ شادی ان کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر جب بھی میں سلمیٰ کی اہمیت دیتا یا اس کا خیال رکھتا تو امی کے رویے بدل جاتے۔ اس لیے میں نوکری کے بہانے سلمیٰ کو اس شہر لے آیا تھا تاکہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن یہی بات مزید دشمنی کا سبب بنی تھی۔ اور میری ماں مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھیں۔ ابھی وہ مجھے اور میرے بچے کو چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ سلمیٰ کے ماں باپ بھی جاننا چاہتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چند دن کے لیے وہ فوزیہ کو میرے پاس چھوڑ جائیں گے، تب تک میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں یا پھر سنبھل جاؤں۔ سسر نے رخصت ہوتے ہوئے وقت فوزیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم کچھ دن داماد کے پاس رک جاؤ، یہ اکیلا ہے، بچے کو سنبھال نہیں پائے گا، حالات ذرا سنبھل جائیں تو ہم تمہیں واپس بلا لیں گے۔ فوزیہ نے بنا کچھ کہیے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ ضبط کیے بیٹھی تھی، اور میں خالی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا مگر میں اس کا حصہ نہ ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے، گھر میں پھر سے خاموشی ہو گئی۔ سلمیٰ کے بغیر وہ گھر نہیں رہا تھا، کمرے مجھ سے کی یاد دلا رہا تھا، اس کی ہنسی، اس کی آواز، اس کی موجودگی، سب کچھ اچانک ختم ہو چکا تھا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹتا تو خالی تکیہ مجھے چبھتا اور دل میں بچے کی رونے کی آواز دل کو چیرتی تھی۔ فوزیہ نے بچے کو پوری طرح سنبھال لیا تھا، وہ رات بھر جاگتی اور دودھ پلاتی، اسے گود میں لے کر ہلکے ہلکے لوریاں دیتی، اور میں دروازے کے پیچھے کھڑا